میرے عزیز و خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور خداوند میں ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم مکاشفہ کی کتاب میں سے جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، مہروں کا کھلنا، پہلی مہر کا کھلنا سے لے کے آج 7ویں مہر کے کھلنے کا ذکر جو کتاب مقدس میں سے ہمیں ملتا ہے، وہ آج ہم 7ویں مہر کے بارے میں سیکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب نے پہلی 6 مہروں سے جو خداوند کے کلام میں سے سیکھی ہیں برکت پائی ہے، اور آج ہم 7ویں مہر کی طرف بڑھیں گے۔ کلام مقدس میں 7ویں مہر جب کھلتی ہے تو بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں جو میرے عزیزو یوحنا نے اپنے اس مقدس الفاظ کو جمع کیا جو خداوند نے یوحنا نبی کو لکھوائے یا قلم بند کروائے۔ وہ یہ ہیں، جب اس نے 7ویں مہر کھولی تو آدھے گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی، اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خداوند کے تخت کے سامنے رہتے ہیں، اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے۔ پھر ایک اور فرشتہ سونے کا گود سوز لیے ہوئے آیا، اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس نے بہت سے گود دیے تاکہ مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہرے قربان گاہ تک سب مقدسوں کی دعاؤں کو اس سنہرے قربان گاہ پر چڑھائے، تاکہ تخت کے سامنے ہیں، اور اس گود کا دعا فرشتوں کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچے، اور فرشتوں نے گود سدود کو لوہے کو لے کر اس میں قربان گاہ کی آگ بری اور زمین پر ڈال دی، اور گرجیں اور ہوائیں اور بجلیاں پیدا ہوئیں، اور بونچال آیا۔ میرے عزیزو، خداوند کا زندہ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، یہ فکر کرنے کی بات ہے، غور و فکر کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ یہ 7ویں مہر کا کھلنا اور ان میں جو واقعات اور جو 7 فرشتوں کا تخت کے سامنے کھڑا ہونا، اور انہیں 7 نرسنگے دیے جانا، یہ ایک خداوند کی پلاننگ ہے۔ میرے عزیزو، ابھی تو ہم نے صرف 7 مہروں کو دیکھا ہے، جن میں بہت سی آفتیں کے بارے میں ہم نے خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھا ہے۔ ابھی جو 7 فرشتے تخت کے سامنے خداوند کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، ان کو 7 نرسنگے دیے گئے ہیں 7ویں مہر میں۔
میرے عزیزو، ہم ان 7 فرشتوں اور 7 نرسنگوں کے بارے میں بھی سیکھیں گے آہستہ آہستہ، جیسے خداوند کا روح ہمیں گائیڈ کرتا رہے گا ہم اسی مطابق چلتے رہیں گے۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب 7ویں مہر کھولی گئی تو آدھے گھنٹے تک تقریباً آج کا حساب لگایا جائے تو 30 منٹ بنتے ہیں۔ 30 منٹ تک آسمان میں خاموشی چھائی رہی۔ یہ وہ خاموشی ہے جو آندھی کے آنے سے پہلے کا سناٹا ہوتا ہے۔ جیسے کہ میرے عزیزو، ہم نے پہلے بھی سیکھا ہے کہ بہت سی آفتیں، بہت سی واقعات رونما ہونے والے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے اپنے بندہ کو، یوحنا کو یہ سب کچھ پہلے دکھا دیا تاکہ ہم اپنے زندگیوں میں غور کر سکیں، ہم اپنے آپ کو خداوند کے ہینڈ اوور کر سکیں اور خداوند کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر سکیں۔ میرے عزیزو، آسمانی خاموشی آدھے گھنٹے کی یہ خاموشی آنے والے ہولناک فیصلوں اور سنجیدگی کا اختیار ظاہر کرتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ آسمان پر خاموشی کیوں ہو گئی۔ جو آسمان پر فرشتے بزرگ خداوند کو قدوس 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 کہتے رہتے تھے، اس مہر کے کھلنے پر وہ پورے آدھے گھنٹے کے لیے خاموش کیوں ہو گئے؟ میرے عزیزو، یہ جب ہم مکاشفہ 6 باب سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بہت سے جو واقعات ہیں جو رونما ہوئے ہیں، جو خداوند نے یوحنا عارف کو بتاتے ہوئے قلم بند کروائے ہیں، اس کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہوا ان فرشتوں نے، ان بزرگوں نے سب کچھ دیکھا، اور جب 7ویں مہر کھولی گئی تو آسمان پر گہری خاموشی آدھے گھنٹے کے لیے چھا گئی، کیونکہ آگے جو ہونے والا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہولناک ہے، خطرناک ہے، یا کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ کیونکہ جیسے جیسے ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، خداوند کے روح کے مطابق یا خداوند کے روح میں جب ہم رہ کے مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اور جب ہم خداوند سے رہنمائی مانگتے ہیں، جب ہم خداوند سے عقل دانائی فہم مانگتے ہیں، سیکھنے کی قدرت رکھتے ہیں، مانگتے ہیں کہ ہمیں سکھا، تو کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب فرشتے نے وہ دھواں پہنچانے کے لیے آگ سنہری قربان گاہ سے تخت تک گول دھواں
پہنچانا تھا تو اس نے اس گود میں سے آگ لے کر زمین پر ڈال دی۔ سو میرے عزیزو، جب وہ آگ زمین پر ڈالی گئی تو بجلیاں چمکی، گرجیں ہوئی، ہوائیں چلی، بجلیاں پیدا ہوئی، بھونچال آئے، اور اس کے بعد میرے عزیزو سارا شروع ہوتا ہے۔ جو 7 فرشتے تھے اور ان کو 7 نرسنگے دیے گئے، خداوند کے سامنے کھڑے 7 فرشتے اور 7 فرشتوں کو نرسنگے دیے جاتے ہیں، جنہیں باری باری پھونکا جاتا ہے۔ سو میرے عزیزو، مقدسوں کی دعاؤں ایک اور فرشتہ قربان گاہ کے پاس ہے اور زمین پر موجود پاک لوگوں کی دعائیں بخور کے ساتھ خدا کے حضور پیش کرتا ہے۔ میرے عزیزو، فرشتہ گور دان کو قربان گاہ کی آگ سے بھر کر زمین پر پھینکتا ہے۔ جس سے گرج، گرجیں پیدا ہوئی، بجلیاں پیدا ہوئی، ہوائیں چلیں، زلزلے آئے، بھونچال ہوئے۔ سو میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد نرسنگوں کی باری ہے۔ پھر جب نرسنگے پھونکے جاتے ہیں تو جب ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے تو کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب فرشتوں نے نرسنگے پھونکے تو کیا کیا واقعات ہوئے۔ 7ویں باب کی 6 آیت سے پڑھیں گے۔ اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس وہ 7 نرسنگے تھے پھونکنے کو تیار ہوئے۔ میرے عزیزو، فرشتوں نے تیاری کر لی اپنا باری باری نرسنگا پھونکنے کی۔ میرے عزیزو، خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے جو ہم نے سیکھا ہے برکت دے۔ نرسنگوں کی تفصیل جو بھی پھونکنے کو ہیں فرشتے، یہ بہت لمبی ڈیٹیل ہے۔ تو میرے عزیزو، اگلے چیپٹر میں، اگلے پیغام میں ہم نرسنگے کو سیکھیں گے
نرسنگے کے بارے میں سیکھیں گے اور ان فرشتوں کے بارے میں سیکھیں گے، 7 فرشتوں کے بارے میں سے، کہ وہ فرشتے جب نرسنگا پھونکتے ہیں اپنی باری باری سے تو کیا کیا واقعات رونما ہوتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، اور خداوند ہمیں اپنے ساتھ چلنے کا فضل عطا فرمائے۔ آمین۔